نے یہ پوائنٹ ریز کیا، میں آج دوبارہ میں خود بھی بات کرتا ہوں پولیس کے حکام سے کہ اس کیس کی کیا پروگریس ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے جیسے خود کہا کہ انسانوں کی حکومت ہے، کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال اپنے محدود وسائل کے مطابق بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات آخر اس سے رستہ خبر نمک کے ایک چیز آپ کے بات کی کمنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آج بھی اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں، اگر آپ سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں جرائم کی شرح اور خاص طور پر یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کی شرح آج بھی پاکستان کے باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے۔ جی دیکھیں، ڈولفن فورس پی ٹی آئی کی گزشتہ جو دور حکومت تھا اس میں بنائی گئی تھی، اور بنیادی طور پر ایک پیٹرولنگ اسکواڈ تھا جو کہ پشاور میں اور ابابیل محمود خان صاحب، میں خود اس فنکشن میں میں بھی تھا، بالکل میں گیا تھا، ادھر پولیس لائنز میں ہی فنکشن ہوا تھا، بالکل وہ ہم نے اس وقت بنائی تھی اور ابھی تک قائم ہے، اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ ان کو ٹرین کیا جائے گا، ان کو مزید ایکوپمنٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو دیگر شہروں تک بھی ان کو توسیع دی جائے گی اسکیم کو۔ یقیناً ان میں جیسے میں نے کہا کمزوریاں ہیں، بالکل ہیں۔ جہاں تک مختلف قسم کے ایشوز کا تعلق ہے، یہ جو آپ جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ یقیناً ہوئے ہیں، پولیس کے ریکارڈ پہ بھی ہیں، پولیس سے اس کی مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے، اس میں سے کئی کیسز جو ہیں وہ سالو ہو چکے ہیں، یعنی ان کے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، اور کئی کے نہیں ہوئے۔ یقیناً پولیس کے نظام میں اس طرح کی کوتاہیاں اس کو کہیں یا کمزوریاں کہیں یا مجبوریاں بھی کہیں، مطلب دنیا کی بہترین جو پولیس فورسز ہیں، اگر میں جاپان کی مثال دوں، میں کوریا سے جنوبی کوریا کی مثال دوں، باقی ویسٹرن ممالک کی مثال دوں جن کو ہم عام طور پر ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، ان کی پولیس بھی بعض اوقات مشکل سے کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو سلجھانے میں یا ملزمان کو پکڑنے میں ٹائم لگاتی ہیں۔ ہمارے بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، یقیناً کوتاہیاں ہیں، لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہماری ابابیل فورس جو ہے وہ آئیڈیل فورس ہے، یقیناً ان میں کوتاہیاں ہیں، بہتری کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جب ہمارا بجٹ پاس ہوا جون میں تو ہم نے 7 ارب روپے کے قریب ہم نے مختص کیے ہیں، دن میں سے 3 ارب اور 3 کروڑ روپے جو ہیں وہ سی ٹی ڈی کو دیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ چھوٹے موٹے جرائم سے زیادہ دہشت گردی کا ایشو ہے، ان کو دیے گئے ہیں۔ مزید پولیس کو بھی اسی لیے ایکوپ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی تعداد بھی بڑھایا جائے، ان کی استعداد کو بھی بڑھایا جائے، ایکوپمنٹ دیا جائے، یقیناً ان چیزوں میں کمی آئے گی۔ ایک چیز جو میں اپنے اس ساتھی کے سوال کے جواب میں کہنا چاہ رہا تھا، ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو تھائی لینڈ کے سیاح تھا اس کا وہ جو ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اچھا یار وہ الگ بات ہے، لیکن ایک کیس کم از کم اس میں گرفتاری ہوئی، اگر کسی اور میں نہ ہوئی ہو تو وہ چیک کر لیں گے نا، ٹھیک ہے۔ بتا کوئی سوال کو کہنا مڑا بس کا کہنا تام اور تسند ہو قبل سوک نہ گئی وہ رے گدل اول ستان سوال بالکل علم خو یو د خبر ہے صرف ټولو ته موقع ملو۔ کوشش کر رہا ہوں سیاسی جماعتوں کی اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا حکومت سے بھی بندہ لیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ اپنے صوبے کے مسائل وفاق کے ساتھ اٹھائے جائیں، اس کے لیے وہ کمیٹی بنا رہے ہیں۔ تو کیا تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا حکومت اس کمیٹی کا حصہ بن جائے گی؟ اور ساتھ ہی بھی بتائیے گا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سندھ اور پنجاب میں کرپشن کے باوجود آج تک مالی بحران نہیں ہے، اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے 10 سال حکومت کی، اس کے باوجود مالی بحران ختم نہ ہو سکتا، وجوہات کیا سر؟ دیکھیں آپ کا سوال تو اس کا جواب بہت ہی سمپل سا ہے۔ آپ کی تنخواہ ہے، آپ کا مالک آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا، مالی بحران ہے، کیا یہ آپ کی نااہلی ہے یا آپ کے مالک کی نااہلی ہے؟ جو بھی آپ جس بھی اخبار یا ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے مالک ہی ہے نا، تو جس کے پاس پیسے ہیں مالک سمجھ لو، ہمارے ملک کا وہ وفاق کی حکومت ہے، وہ جب ہمارے پیسے ہمیں نہیں دے رہے تو یہ ہماری نالائقی ہے یا ان کی بدماشی ہے؟ سمپل سے سوال ہے۔ ہمیں وفاق نہیں دے رہا، ہمارے تقریباً 1600 ارب روپے اب 1600 ارب تک پہنچ گئے ہیں، یہ تو صرف بجلی کے بقایا جات ہیں، جو ہم ان کو بجلی دے رہے ہیں اس کے بقایا جات ہمیں نہیں مل رہے، تو باقی تو چھوڑ دیں، پانی کے بقایا جات بھی اربوں میں ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ جب نہیں دے رہے تو اب ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ قانونی طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے، اس پہ ہم کوششیں کر رہے ہیں۔
ایفرٹس بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں دیں. SIFC کے اجلاسوں میں بھی وزیر اعلیٰ نے بار بار یہ مسئلہ اٹھایا ہے. NEC کے اجلاسوں میں اکنامک کونسل جو ہے نیشنل اکنامک کونسل اس میں اٹھایا ہے. جو ہمارا مالی مشاورت کیا نام ہے اس کو کونسل فار کامن انٹرسٹ جو ہے اس میں CCI میں کئی بار اٹھایا ہے. لیکن بس اب ہٹ دھرمی کا کیا علاج ہے؟ ہٹ دھرمی تو یہی ہے ان کا، آپ کو نظر آ رہی ہے ہر معاملے میں یہی کر رہے ہیں. ہمیں نہیں دے رہے، باقیوں کو دے رہے ہیں. پنجاب کو دیا جا رہا ہے. پنجاب نے تو کبھی بھی کسی بھی پنجاب کی حکومت نے یہ شکایت نہیں کی کہ ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے. ہمیں نہیں دیے جا رہے. سندھ کو نہیں کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی ہواریوں کی حکومت ہے. تو اس کا تو جواب سمپل ہے، وہ تو ہم پہلے آپ کو بتا چکے. مالی بحران کی وجہ تو یہ ہے ہم تو اپنے جو وسائل سے جو پیسے جنریٹ کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قوم کے سامنے موجود بھی ہیں اور وہ پیش بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن سب سے چھوٹا صوبہ، سب سے کم آمدن ہماری ہے، اس کے باوجود ہم اپنا صوبہ چلا رہے ہیں ان تمام مالی بحرانوں کے ہوتے ہوئے. ساتھ میں یہ جو دوسرے بندے کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کوئی کمیٹی بنا رہا ہے، اس کے پاس کمیٹی بنانے کا اختیار کوئی نہیں، اس لیے بنانے دیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ وفاقی حکومت جو ہے کبھی PTI پر پابندی، کبھی جو ہے عمران خان کے خلاف باتیں کرتے، کیا سمجھتے ہیں آپ عوام پر وہ توجہ دے رہے ہیں، مسائل پر دے رہے ہیں کہ نہیں صرف PTI پر پابندیاں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ مصروف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں قانون سازی میں؟ ذیشان زبردست سوال دے اول ذل خوک خواہ ہمیشہ دروانی سوال کے انہوں نے سوالوں کو کنا منے کنا ننے خسم سوالوں کو خواہ نو پتہ نہیں دا سوال ته پخپل وګه کنه څنګه چلے کړي خو بهرحال وې ښه نه خو دا ذکر دی چې د دې سوال دیکھو. ہاں یار دا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وفاقی حکومت کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو PTI کے خلاف اگر وہ تعصبانہ اور منفی کارروائیاں نہ کریں تو ان کے پاس کیا ہے اور کرنے کو. میں ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت لی ہے یہ PTI کے مینڈیٹ کو چرا کر انہوں نے، میں پھر کہوں گا الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے ساتھ لی ہے. تو ان کے پاس ان کا ایک ہی دشمن ہے اس وقت پاکستان میں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان کی عوام ہے تھرو پاکستان تحریک انصاف. کیونکہ عوام ڈائریکٹ تو حکومت نہیں بناتی، کسی پارٹی کو ووٹ دے کر اس کے نمائندوں کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجتی ہے اور انہی کے ذریعے حکومت بنتی ہے. تو ہمارا ہی مینڈیٹ چرایا گیا، تو اس لیے ہم ہی ان کے دشمن ہیں. یہ لاجیکل سی بات ہے. انہوں نے اگر کوئی کارروائی کرنی ہے، قانون سازی غلط کرنی ہے یا کوئی تعدیبی کارروائی کرنی ہے تو وہ ہمارے خلاف ہی کرے گی، اور اس لیے کر رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے PTI کے حوالے سے منفی کارروائیوں کا، غیر جمہوری کارروائیوں کا، تو اس کا ہم مقابلہ بھی کر رہے ہیں. یہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے اور یہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش نہیں کر سکے. جتنا یہ دباتے ہیں، جتنا بھی یہ ظلم کرتے ہیں، جتنی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنی ہی اللہ کے فضل سے ہماری عوام میں مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کی حالت آپ کے سامنے ہے. عوام کی ہمیں کتنی پذیرائی حاصل ہے وہ اس کے لیے آپ صرف اسمبلی کی سیٹیں ہی دیکھ لیں. یہاں پر بھی ڈنڈی ماری گئی ہے. پشاور کے ہمارے MPAs کو ہرایا گیا ہے زبردستی، اور ایسے لوگوں کو جتوایا گیا ہے کہ شاید اگر ان کی گھر کی خواتین کو، ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو قسم دلا کے کہیں کہ آپ نے اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو ووٹ دیا تو شاید انہوں نے بھی نہ دیا. ان میں سے شاید کئیوں نے PTI کو ووٹ دیا ہوگا. لیکن بہرحال وہ آج جیتے ہوئے، یا ہمارا یہ ایک نظام کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور برملا اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیسے دے کے سیٹ جیتی ہے. اب پیسے انہوں نے کس کو دیے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں کو دیے ہوں گے جو ان کو سیٹ جتوا سکتے تھے. تو اس لیے یہ تو ایک غلط الیکشن ہوا جس کی وجہ سے ہمارا مینڈیٹ گیا. ہم اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں آج بھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. صرف ووٹوں کا نمبر دیکھ لیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس میں ہمیں کتنے ووٹ ملے وہ آپ کے سامنے، اور باقی تمام پارٹیوں کو ملا کر کتنے ملے. تو اللہ کے فضل سے کوئی بھی آزمائش جو ہے اگر اس میں انسان صبر اور ہمت سے کام لے اور اپنے مقصد سے نہ ہٹے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی دیتا ہے. ہمیں بھی برکت دے رہا ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ نے چڑھائی کا تو نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں جلسہ کروں گا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیچرلی ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسلام آباد میں جلسہ کریں، اور اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے. تو وہاں پر آپ کو جلسہ الٹیمیٹلی شو آف پاور آپ کو وہیں پہ کرنی پڑتی ہے، یا احتجاج آپ کو وہیں پہ ریکارڈ کرانا پڑتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کئی بار اسلام آباد میں قانونی طریقے سے جلسہ کے لیے اجازت مانگی، ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، انتظامیہ بھی اجازت نہیں دے رہی. اور انتہائی بدقسمتی سے جو متعلقہ عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ،
وہ بھی ابھی تک ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دلوا سکی، باوجود اس کے کہ ہماری پٹیشنز ان کے سامنے ہیں۔ تو ہم ایک بار پھر بھی کوشش کریں گے، بار بار کوشش کریں گے کہ ہمیں قانونی طریقے پر انتظامیہ اجازت دے، نہیں تو عدالت دے۔ اگر نہیں ہوتی، ہم ایک دیکھیں، ہم کوئی مسلح تنظیم نہیں ہیں، ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، جمہوری اور آئینی نظام کے تحت ہمارا وجود ہے، اور ہم اسی نظام کے تحت کام کرنے کے قائل بھی ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے ہم غیر قانونی کام کرنا نہیں چاہیں گے، نہ ہی ہماری کوئی خواہش ہے، لیکن اتنی ضرور استدعا ہے کہ ہمیں ہمارا آئینی حق دیا جائے، جو بھی طریقہ کار ہے اس کے تحت۔ ہمارے جلسے سے کسی کے اقتدار کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا غاصبوں کا اقتدار ختم ضرور ہوگا، لیکن ہمارے جلسے کی اجازت دینے سے ان کا اقتدار ختم نہیں ہوگا، ہماری عوام کی قوت کے زور سے ان کا اقتدار ختم ہوگا انشاءاللہ، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ لیکن انہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ چور میں اتنی تو غیرت ہونا ہے یار کہ کم از کم اگر چوری کا مال اس استعمال کر رہا ہے، چھپا دے کہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ تو کہے نا کہ میں نے چوری کی تھی، مال میرے پاس ہے، پولیس جب مجھے پکڑے گی تو پھر میں اس کو حساب دوں گا۔ تو انہوں نے تو چوری بھی کی ہے اور بے شرمی سے مان بھی نہیں رہے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہم چور ہیں، اس کے باوجود اس پر اترا رہے ہیں۔ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں، ہمیں جلسے کی اجازت دیں۔ ہاں، خان صاحب نے یہ میسج دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہ جہاں پر بھی احتجاج ہو، جلسہ ہو، اس میں غیر قانونی کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم قانون کو وائلیٹ کر جائیں۔ تو جلسے میں بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قانونی طور پہ کریں، لیکن بہرحال ہمارا احتجاج جاری ہے اور جاری رہے گا، اور جہاں بھی موقع ملے گا ہم ابھی اس جمہوریہ کو استعمال کریں گے۔ بس آخری سوال استاد یار تو یہ بیا ہوگا خواہ نمڑا تاسو بیا یو سوال نہیں کرنا خزا ٹھیک دا کو ناستے میں یار زمان سے ٹھیک دا تو آئے تو لے گا دے سوال یار دیکھو، یہ بڑی بیسک سی بات ہے۔ مریم نواز اگر کہتی ہے کہ عمران خان قوم سے کس سے غیر مشروط معافی مانگے، پہلی بات تو یہ کہ مریم نواز، اس کے والد محترم میاں نواز شریف، اس کے چچا چور وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے باقی خاندان کے لوگ اور ان کے ساتھی جو اس وقت اس بددیانتی سے حاصل کیے گئے اقتدار میں ان کے ساتھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پی ٹی وی پر آ کر بیٹھ جائیں اور اجتماعی طور پر پورا خاندان پاکستانی قوم سے پہلے معافی مانگے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو انہیں دولت چرائی، مے فیئر کے اپارٹمنٹس چندے کی رقم سے نہیں بنائے جاتے، کسی سے خیرات مانگ کے نہیں بنائے جاتے، چاہے وہ خیرات دینے والا کسی عرب ملک کا شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ کو مے فیئر کے اپارٹمنٹ تحفے میں نہیں دیتا، خیرات میں نہیں دیتا۔ یہ جو بنائے گئے ہیں یہ میری اور آپ کی جیبوں سے نکالی ہوئی دولت ہے۔ پہلے تو اس پر قوم سے معافی مانگے۔ ایک چورنی، ایک بددیانت خاتون جس کا ہارا ہوا الیکشن وہ جیت کر فارم 47 کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنی ہے، وہ اس کو کیا حق ہے کہ وہ عمران خان جیسے لیڈر سے معافی منگوائے یا اس سے مطالبہ کرے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگے؟ یہ آئی پی پیز کی کہانی میں نے آپ کو سنائی۔ جس دن بھی انشاءاللہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا اور انہوں نے تحقیقات کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارا پیسہ، یہ اربوں روپے کے جو پیسے گردشی قرضے کی شکل میں اور آئی پی پیز کا جو کیپیسٹی چارجز کی شکل میں ہماری جیبوں سے نکل کے ان کا جا رہے ہیں کہیں، یہ انہی کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ کون سا 2 نمبر کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ معافی تو پہلے یہ اس کی مانگیں۔ جہاں تک عمران خان کی مشروط معافی کا تعلق ہے، عمران خان کی مشروط معافی کا جو اعلان جو کل سے میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ میری فوج کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میری کسی ادارے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا پہلے اس کا سدباب کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، اور اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اب رہ گئی بات کیا اس میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کا ہمیں حساب دیا جائے۔ ہمارے لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کیا پاکستان کی سب سے بڑی مجرمہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے؟ 72-73 سال اس کی عمر ہے، ایجوکیٹڈ خاتون ہے، پنجاب کی ایک مشہور گائناکالوجسٹ ہیں، وہ آج جیل میں پڑی ہوئی ہیں، کینسر کی وہ سروائیور ہیں، کینسر کا مرض وہ گزار چکی ہیں، آج وہ جیل میں ہیں، ان کی اسپتال میں بلکہ ایڈمٹ ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ کوئی انسانی رویہ ہے؟ کیا یہ کوئی قانونی اور آئینی رویہ ہے؟ کیا یہ کوئی جمہوری اور اخلاقی رویہ ہے؟ مریم نواز کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔
اب رہ گئی بات صبر کا بڑا خیر ناس نے ستان ہم خیبر میل دن نوزی پارنگے نا. اب رہ گئی بات یہ ان کی دوسری بات مشروط معافی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے بتائیں. مثلا ہم پر الزام ہے نا 9 مئی کا, تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم 9 مئی سے بھاگنے والے ہیں؟ 9 مئی کو اگر ہمارے کارکنان نے کچھ کیا ثبوت لے کر آئیں. اور ہمارے کارکنان جو 9 مئی میں گرفتار ہیں وہ کہاں ہیں, کس کی جیل میں ہیں؟ وہ کوئی افغانستان میں یا اسرائیل میں تو گرفتار نہیں ہے, پاکستان میں ہی گرفتار ہیں, انہی جیلوں میں ہیں, انہی اداروں کے پاس ہیں. تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ عدالتیں کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کری؟ کیوں مقدمے نہیں سنائے جا رہے؟ کیوں چالان نہیں پیش کر؟ ایک بتاؤں آپ کو, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ بھی ایک اضافہ ہوا ہے قانونی تاریخ میں کہ ایک سال ہو گیا ابھی تک پی ٹی آئی کے ورکرز فزیکل ریمانڈ پر ہیں, جسمانی ریمانڈ پر. آپ کو پتہ ہے قانون کے تحت جسمانی ریمانڈ کا جب جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے وہ عدالت کے حکم پہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ملزم کو بار بار عدالت میں پیش کر کے توثیق کی جاتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ ریمانڈ جو ہے وہ نیب کے قانون میں ہے یا دہشت گردی کے قانون میں ہے, لیکن 1 سال کا ریمانڈ وہاں بھی نہیں ہے. ایک سال سے ہمارے کارکنان ریمانڈز پر ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں ان کے خلاف کس نے روکا؟ کیا ہم نے روکا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ نہ چلیں؟ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے, صرف الزامات ہیں, عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو فزیکل ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ جتنا رگڑا دے سکتے ہو دے دو, بعد میں دیکھ لیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم حاضر ہیں, اگر ہم سے غلطی ہوئی ہم معافی مانگیں گے, لیکن اگر ہم سے غلطی نہیں ہوئی تو پھر معافی تم نے مانگنی ہے. جی استوا ہے یار تارا دم دویم سوال دیکھا اور دادا ہر سوال ضروری بھی ڈیر ضروری بھی خلاف خیبر پختونخوا حکومت اس گراؤنڈ پر کڑی ہے. یہ خان جو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, گورنر خیبر پختونخوا اور آئی جی پی کا آبائی ضلع ہے, وہاں پہ گٹ اور بیٹھ کے وہاں پہ دفاتر قائم ہے, لوگ گھروں سے نہیں نکال سکتے, بینک کی جو وہاں گاڑیاں ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے, تحصیل درابن اور مختلف تحصیلوں میں اس وقت جو بینک ہے ان کو بند کر دیے ہیں. لوگ کہاں جائیں گے اور جو اس وقت جو پریکٹیکل عمل درآمد ہے مقصد کب؟ دیکھو یار, جہاں تک دہشت گردی کے ایشو کا تعلق ہے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ یہ نہ نیا مسئلہ ہے اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجوہات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ 40 سال سے جو اس خطے میں پرابلم ہے اس کو ہینڈل نہ کرنے کی گناہوں کی ہم سزا بھگت رہے ہیں. یہ ایک مسئلہ تھا دہشت گردی, آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ابھی سے نہیں, امریکیوں کی بات نہیں کر رہا, جب سوویت فورسز آئی تھی, روسی افواج آئی تھی 1979 میں, ان دنوں سے لے کر آج تک یہ پرابلم ہے. چونکہ پوری دنیا بشمول حکومت پاکستان کی مختلف حکومتیں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکی, اس لیے اس کے وہ جو منفی اثرات اور مضمرات ہیں ان کا ہم شکار ہیں اور آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. رہ گئی بات کہ آپ کی کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, صوبائی حکومت ان کو صرف ڈیفینڈ کر سکتی ہے, ان کے خلاف اپنی صوبے کی حدود میں ایکشن لے سکتی ہے, لیکن ہمارے ایکشن سے ہمارے اقدامات سے دہشت گردی کا خاتمہ اس لیے ممکن نہیں ہے. یہ میں ایک ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں, اس کو آپ میری کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہ لیں, میں ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں کہ دہشت گردی چونکہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کا میں اس کے پیداوار جو ہے یا اس کی پیدائش جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی, وہ خیبر پختونخوا سے باہر ہوئی ہے, لیکن اس کے اثرات یہاں پہ آ رہے ہیں. تو جب تک باہر اس کے وجوہات کو ختم نہیں کیا جائے گا, خیبر پختونخوا سے باہر, آپ کو پتہ ہے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں, نہیں ختم کیا جائے گا افغانستان, تو اس وقت تک ان کے اثرات یہاں بھی آتے رہیں گے. اب رہ گئی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے وسائل کے تحت حکومت کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے سوال کے جواب میں بتایا کہ 7 ارب روپے ہم نے اس سال مختص کیے ہیں, 3 ارب 3 کروڑ روپے ہم آلریڈی دے چکے ہیں, مزید ہم دیں گے. ہم نے وفاقی حکومت سے بھی دہشت گردی کے معاملات میں مزید تعاون کا کہا ہے. تعاون دیکھیں صرف مالی تعاون نہیں ہوتا, مالی تعاون بھی ہمیں چاہیے, لیکن ہم نے ٹیکنیکل تعاون بھی لینا ہے. جتنے بھی دہشت گردی کے شعبے ہیں جن سے دہشت گردی کا جو آخری جرم ہوتا ہے وہ سرزد کرنے کے لیے یا اس پر وہ جرم کرنے کے لیے آپ کو مختلف شعبوں سے گزر کے ادھر تک آنا پڑتا ہے, وہ زیادہ تر کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہے. FIA, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, اور یہ جو کرنسی ریگولیشن ہے, یہ جو ہنڈی حوالے کا کاروبار ہے, اس طرح کی کئی چیز, یہ جو غیر قانونی گاڑیوں کا آنا اور ان کی رجسٹریشن کا ایشو ہے, یہ سب وفاقی حکومت کے شعبے اس میں آتے ہیں, دائرہ اختیار میں آتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان سے بار بار یہ کہا گیا کہ اس میں اقدامات کریں, اس میں سپورٹ کریں. جب آپ اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو ہمارا کام کم ہوگا. ہمارا کام ہے ان کا مقابلہ کرنا, فزیکلی مقابلہ کرنا.
رہ گئی بات جنوبی اضلاع کی، دہشت گردی کے حوالے سے ایک چیز آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سب کور کرتے ہیں، سب نالجبل لوگ ہیں کہ اس کا جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے. پہلے یہ نارتھ میں تھا، ملاکنڈ میں، اس علاقے میں زیادہ تھا، یہ جو ٹرائبل ایریاز تھے نارتھ کے، اس کے بعد یہ شفٹ ہوا ادھر آیا، پھر یہاں پر ساؤتھ میں یہ چند جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں آج وزیرستان ہو گئے، یہ جو اورکزئی ہے، ان علاقوں میں یہ پرابلم تھا. اب وہاں سے شفٹ ہو کر ان کو سافٹ بیلی ملی ہے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، کرک ان علاقوں میں آ گئے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس پہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو وہاں پر بھی مقابلہ کریں، پولیس تھانوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، باقی چیزیں بھی کر. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردوں کا یہ جو آپ نے بینکوں کی گاڑیوں کا کہا، دہشت گردوں کا ہمیشہ ایک رابطہ اور رشتہ ہوتا ہے عام کرمنلز کے ساتھ، چاہے ان میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، ان میں اسمگلر ہوں، اسلحے کے اسمگلر ہوں، منشیات کے اسمگلر ہوں، یہ ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. تو ہم اس پورے نیٹ ورک کو توڑنے کی کوشش، فوج بھی اپنا تعاون کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کے ادارے اپنا کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں، لیکن وفاق کو اپنا تعاون بڑھانا چاہیے. بس کا نا نور سوکھتا زدہ آریو سوال دا اوگت جواب زکر در کوما چلگم